بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، سبق نمبر 7۔ من البئر الى القصر، کنویں سے محل کی طرف۔ القصر منس محل۔ وکانت جماعت تسافر فی هذه الغابہ، اور ایک جماعت میں جماعت گروپ ایک جماعت تسافر سفر کر رہی تھی، کانت تسافر سفر کر رہی تھی، فی هذه الغابہ اس جنگل میں، وعطشوا اور ان لوگوں کو پیاس لگی، وہ لوگ پیاسے ہوئے۔ عطشہ یعطش منس پیاس لگنا، پیاسا ہونا، اور وہ جماعت پیاسی ہوئی، ان کو پیاس لگی، فی الطریق راستے میں، الطریق منس راستہ۔ وبحثوا عن بئر اور ان لوگوں نے تلاش کیا، عن بئر کوئی کنواں ان لوگوں نے تلاش کیا۔ ورأوا بئرا تو ان لوگوں نے دیکھا ایک کنواں، فارسلوا الیہا رجلا تو ان لوگوں نے بھیجا اس کی طرف، یعنی اس کنویں کی طرف، رجلا ایک آدمی کو، لیأتی لہم بالماء تاکہ، لی منس تاکہ، یأتی لے آئے ان لوگوں کے لیے پانی، تاکہ وہ آدمی لے آئے ان لوگوں کے لیے پانی۔ عطا منس ہوتا ہے، عطا یاتی منس آنا، لیکن عطا جب بھی با کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا لانا۔ لیأتی لہم بالماء تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے پانی لے آئے۔ جاء الرجل الی البئر وہ آدمی آیا، جاء الرجل آدمی آیا، الی البئر کنویں کی طرف، وادلی دلوہ اور انہوں نے ڈالا اپنا ڈول، ادلا یدلی منس ہوتا ہے ڈالنا، ادلا یدلی ادلاء منس ڈالنا، دلون منس ہوتا ہے ڈول، بالٹی، بکٹ۔ وادلی دلوہ اور انہوں نے ڈالا اپنا ڈول، یعنی کنویں میں ڈالا ڈول کو، بالٹی کو۔ ونزع الدلو اور کھینچا، الدلو ڈول، یعنی ڈول کو، بکٹ کو کھینچا، فإذا الدلو ثقیلۃ تو اچانک ڈول، ثقیلۃ بہت ہی بھاری ہو گیا، ثقیلہ منس بھاری، ثقیلۃ منس بھاری ہونا، بہت ہی بوجھل ہو جانا، بوجھ سے بوجھل ہو جانا، ثقیلۃ بہت ہی بوجھل اور بھاری ہو گیا۔ وأخرجها تو انہوں نے اس کو، یعنی اس ڈول کو نکالا، اخرج یخرج اخراجا منس نکالنا، اسی لیے جب کسی کا اسکول سے یا مدرسے سے ہوتا ہے اخراج تو کہتے ہیں کہ اس کو مدرسے سے نکال دیا گیا، کہتے ہیں اس کو مدرسے سے اخراج کر دیا گیا، یعنی اسے نکال دیا گیا۔ وأخرجها اور اسے نکالا، فإذا في الدلو غلام تو اچانک ڈول میں کیا ہے، بچہ ہے، کیا دیکھتا ہے وہ، فإذا کہ اچانک، في الدلو غلام بالٹی میں، بکٹ میں اور ڈول میں، غلام ایک بچہ ہے، دہش الرجل ونادى وہ آدمی دہشت میں پڑ گیا، یعنی اچانک سے گھبرا گیا کہ ہم تو پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالے کنویں میں اور کنویں سے بچہ نکل رہا ہے۔ وہ آدمی، الرجل منس آدمی، وہ آدمی گھبرا گیا، ونادى اور چلایا، وہ چلایا، چیخا، نادا ینادی منادۃ من ندا لگانا، آواز لگانا، چیخنا، چلانا۔ کیا چلایا، یا بشرا ھذا غلام اے خوشخبری، بشرا منس خوشخبری، یا منس اے، مراد یہاں پہ اے لوگو خوشخبری ہے، یہ مراد ہے، اے لوگو خوشخبری، ھذا غلام یہ ایک بچہ ہے، وفرح الناس جدا واخفوه وفرح الناس اور لوگ خوش ہوئے، فرح یفرح منس ہوتا ہے خوش ہونا، اور لوگ خوش ہوئے، جدا بہت زیادہ، اور لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، واخفوه اور اسے چھپا لیا، اخفا یخفی اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اسی لیے کہتے ہیں حروف اخفا 15 ہیں، کیونکہ اس کی آواز کو، تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں اخفا۔ واخفوه تو ان لوگوں نے چھپا لیا، اسے یعنی یوسف کو چھپا لیا، کہ کس کا بچہ ہے کوئی دیکھ نہ لے، بلکہ یہ ایک، چونکہ اس وقت میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو خوبصورت سا بچہ ہے تو اس کو ہم مارکیٹ میں لے جا کے بیچیں گے تو ہمیں کچھ پیسہ، کچھ انکم ہو جائے گا، اس لیے وہ چھپا لیے، تاکہ چھپا کے اسے شہر میں لے جا کے بیچ دیں، چھپا لیا۔ وَوَصَلُوا إِلَى مِصْرَ اور وہ لوگ مصر پہنچے، ابھی کا جو ایجپٹ ہے وہ مصر پہنچے۔ وَقَامُوا فِي السُّوقِ اور وہ لوگ کھڑا ہوئے، قاموا منس کھڑا ہونا، وصلہ منس پہنچنا، وصلوا جمع کا صیغہ ہے، وہ لوگ پہنچے، اور قاموا منس کھڑا ہونا، یہاں پہ قاموا جمع کا صیغہ ہے، وہ لوگ پہنچے، قاموا وہ لوگ کھڑے ہوئے، وصلہ منس پہنچنا، وصلوا وہ لوگ پہنچے، اور قاموا منس کھڑا ہونا۔
وہ لوگ کھڑے ہوئے فی السوقی مارکیٹ میں، السوق مینس مارکیٹ بازار، ونادو اور ان لوگوں نے آواز لگائی، ندا لگائی، وہ لوگ بازار میں کھڑے ہو کر ان لوگوں نے آواز لگائی، من یشتری ھذا الغلام، کون، من مینس کون، یشتری مینس خریدنا، ھذا الغلام کون خریدے گا اس بچے کو، کون خریدے گا اس غلام کو، اس بچے کو، من یشتری ھذا الغلام کون خریدے گا اس غلام کو، اس بچے کو، اشتری العزیز یوسف بدراہم معدودۃ، عزیز مصر نے، عزیز مصر، عزیز سے مراد یہاں پہ بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ اس وقت کا، اسے عزیز کہتے تھے اس وقت اسے عزیز کہا جاتا تھا۔ اشتری العزیز یوسف بدراہم معدودہ، عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا چند درہم کے بدلے، درہم کی جمع دراہم، چند درہم کے بدلے، با کا ترجمہ بدلے یا ساتھ کر سکتے ہیں، دراہم معدودہ، معدودہ منس چند، چند درہم کے بدلے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا، چونکہ وہ کتنا بھی دیا ہو تو ایک نبی کے سامنے دنیا کی ساری دولت بھی کچھ نہیں ہے، چند ہی ہیں۔ وباعہ التجار وما عرفوا یوسف، اور ان لوگوں نے بیچ دیا، وباعہ التجار تاجروں نے، یعنی وہ تاجر جو کنویں سے نکال کے لائے تھے، وہ تاجر، ان لوگوں نے کہا کہ وہ تاجر اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو بیچ دیے، باع منس بیچنا، باع یبیع بیچنا، ان لوگوں نے یعنی تاجروں نے اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو بیچ دیے، وما عرفوا یوسف، اور وہ لوگ نہیں جان سکے، نہیں پہچان سکے یوسف علیہ السلام کو کہ یہ نبی ہوں گے اور آنے والے ٹائم میں یہ نبی ہیں اور آنے والے ٹائم میں یہ مصر کا بادشاہ بھی بنیں گے، تو وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، ورنہ وہ ان کا اکرام کرتے، ان کی عزت کرتے اور ان کو اپنے ساتھ رکھتے۔ وَذَهَبَ بِهِ الْعَزِيزُ إِلَىٰ قَصْرِهِ، اور عزیز یعنی عزیز مصر اسے لے کر گئے، ذهب مصر ہوتا ہے جانا، اور ذهب به کا معنی ہوتا ہے، ذهب به کا معنی ہوتا ہے کسی کو لے کے جانا، کسی چیز کو یا کسی شخص کو لے کے جانا، وَذَهَبَ بِهِ الْعَزِيزُ، اور اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے عزیز مصر، کہاں لے گئے، إِلَىٰ قَصْرِهِ، اپنے محل کی طرف، اپنے محل کی طرف عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ وقال لامرأته، اور انہوں نے کہا اپنی عورت سے، یعنی اپنی وائف سے، اپنی اہلیہ سے، امرأۃ منس عورت، اپنی عورت سے کہا، اکرمی یوسف، یوسف علیہ السلام کا اکرام کرو، انہ ولد رشید، یقیناً یہ ایک نیک اور شریف لڑکا ہے، رشید منس نیک شریف ہے نا، ایک نیک اور شریف لڑکا ہے۔ یہاں پہ پیج نمبر 31 مکمل ہوا، اسی کے ساتھ یہ سبق بھی مکمل ہوا، کیونکہ یہ پھر پیج نمبر 32 اور 32 میں ہم لوگ پڑھیں گے الوفاء والامانۃ۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔